السلام علیکم، امید ہے سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اور آج کا لیکچر ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اور مجھے آپ سب لوگوں کو اس لیکچر میں خوش آمدید کرتی ہوں. اور جو کام مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجیے جلدی سے، بٹن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر لیکچر کا نوٹیفیکیشن کے فون میں آ جائے. اگر آپ کو انگلش اردو میتھ سائنس کے متعلق کوئی بھی مشکلات ہے تو آپ میری کسی بھی ویڈیو میں جا کے کامنٹ کر دیجیے، میں اس سے متعلق ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کی مشکلات کا جو ہے وہ میں کمی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے وہ ہے خط نویسی. بیسیکلی میں آپ کو کچھ خط بھی سناؤں گی اور میں ان کو کچھ جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین بھی کروں گی. تو شروع کرتے ہیں. خط کا خاکہ ہم کہتے ہیں پیٹرن کو. ٹھیک ہے، اور متن ہم کہتے ہیں باڈی کو. ٹھیک ہے، خاکہ ہم کہتے ہیں پیٹرن کو، متن ہم کہتے ہیں باڈی کو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیے مکان نمبر. ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ لکھتے ہیں گلی نمبر. ٹھیک ہے، پھر ہم لکھتے ہیں جیلون. ٹھیک ہے، اور پھر اسلام آباد یعنی جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 21 اگست 2021 حمزہ. ٹھیک ہے، آگے جو بھی ہے ختمہ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے نیچے تھوڑا درمیان میں جا کر لکھتے ہیں میرے پیارے ماموں جان. پھر اس کے نیچے ایک لائن چھوڑ کے جہاں پہ ہماری ڈیٹ ختم ہوئی تھی اس کے بالکل نیچے ہم لوگ لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، ہم لکھتے ہیں السلام علیکم. جہاں پہ السلام علیکم بعد ہم لوگ فل اسٹاپ ڈالتے ہیں اس کے نیچے سے. جہاں پہ السلام علیکم کا فل اسٹاپ ختم ہوتا ہے اسی کے نیچے سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا وہ. اور آخر میں وسلام آپ کا بھانجا بھتیجا جو بھی ہے، احمد علی جو بھی آپ کا نام ہے آپ وہ لکھتے ہیں. یہ آتا ہے خط کا خاکہ. آپ جو ہے اپنے دوست کو خط لکھ کر بتائیے کہ اچھا خط کیسے لکھتے ہیں. صرف 3 متن لکھیے. ٹھیک ہے، جیسے پیارے دوست، چند دن پہلے تمہارا خط ملا، یہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے، کہ آپ سب خیریت سے ہیں. میں بھی امی ابو اور بہن بھائیوں سمیت بالکل خیریت سے ہوں. تمہاری طرح میرے بھی امتحانات قریب ہیں، لہٰذا امی ابو کی نصیحت کے مطابق میں بھی زیادہ وقت پڑھائی کو ہی دوں گا. تم نے مجھ سے اچھا خط لکھنے کا طریقہ پوچھا ہے تو میں وہ ساری باتیں دہرائی دیتا ہوں جو آج ہی تو میرے استاد صاحب نے جماعت میں سمجھائی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ خط ہمیشہ سادہ اور عام بول چال والی زبان میں لکھتے ہیں. اگر کسی بڑے کو خط لکھنا ہے تو تم عورتوں کے الفاظ استعمال نہیں بلکہ ادب اور احترام کے مطابق استعمال کرتے ہیں. البتہ کسی چھوٹے یا ہم عمر کو خط لکھو تو تم اور تمہیں کے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ یاد رکھو کہ ایک ہی لمبے پیراگراف میں خط نہ لکھو بلکہ چھوٹے چھوٹے کئی پیراگراف میں خط لکھو. سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ موضوع پر خط لکھنے کو کہا جاتا ہے اس پر ہی بات چیت ہو، اس سے ہٹ کر باتیں نہ ہوں. مگر خط کے آغاز میں موضوع کے مطابق بات نہیں ہوگی بلکہ اپنی خیریت بتانی اور دوسروں کی خیریت پوچھنی ہوگی. اس کے علاوہ اس پیراگراف میں اور کوئی بات نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ تھا ایک. پیارے دوست یاد رکھنا، خط کے متن یا نفسی مضمون کو کئی پیراگراف میں تقسیم کر لینا. متن کا پہلا پیراگراف خیر خیریت کا، دوسرا اصل موضوع کے بارے میں، یعنی اصل موضوع کے 2 یا 3 پیراگراف بنائے جا سکتے ہیں. اور آخری جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں پیراگراف گھر کے باقی جان پہچان والے افراد کو سلام دعا پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. متن کے بارے میں ساری باتیں ہوں گی. اب آپ خاکے سے متعلق کچھ بات کریں. پیارے دوست، خاکہ لکھتے ہوئے پہلی سطر میں اپنا پتہ، دوسرے سطر میں اپنا شہر یا گاؤں کا نام، تیسری سطر میں اپنی تاریخ یا تینوں سفر کی دائی جانب، چوتھی سطر میں ایک کے درمیان میں پیارے بھائی یا جیسے خط لکھتے ہوں اس کے مطابق القاب، اور 5ویں سطر میں یا
اس سلام لکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں خط کے آخری حصے کی طرف۔ اگر میں وسلام کے بعد جس سے خط لکھا ہے اس کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنے نام الگ الگ 3 سطروں میں لکھو۔ خط کے علاوہ سب باتیں مکمل ہوں مگر مجھے یہ بات کہنا ہے کہ کچھ بھی لکھنا ہوا تو ہوا، اگر املا اچھا نہ ہو تو تحریر میں خوبصورتی نہیں آتی ہے، کیونکہ غلط لکھے ہوئے الفاظ بہت برا تاثر چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ہر طالب علم کے لیے املا کی مشق ضروری ہے۔ میں نے تمہارا بہت وقت لیا ہے، امید ہے کہ ان نکات پر عمل کرنے سے تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ تمہیں بتانا ہے کہ میری بھی دہائی ہو گئی ہے، اب اجازت دو میری طرف سے انکل اور آنٹی کو بہت زیادہ سلام کرنا۔ چھوٹے حامد کو میرا پیار اور دعائیں۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں وسلام اور اینڈ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک پیراگراف ہوتا ہے جس کے لیے پیٹرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں جو ہے وہ اس پیراگراف کو لکھتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ خط نویسی کے لیے درخیر الفاظ یا آپ لکھ سکتے ہیں ان الفاظ کے املا کی مشق کریں کیونکہ یہ زیادہ ادوار میں استعمال کیا جائے، جیسے السلام علیکم، وعلیکم السلام، والسلام خیریت، امید، دعا گو، افسوس، خوشی، حال یا صورتحال، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ان کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے جس سے خط لکھا جا رہا ہے اختتام پر اسی رشتے کے مطابق الفاظ کی املا، مثلاً پوتا پوتی، نواسا نواسی، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی وغیرہ، بہن بھائی، امی ابو، نہیں امی ابو تو نہیں ہوگا، آپ کی بیٹی، آپ کا پوتا، آپ کا جو بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں وہ ہوگا۔ یعنی آپ جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ وسلام جس کے ساتھ آپ کا رشتہ، جیسے آپ کی پوتی، اور آگے آپ نے اپنا نام لکھ دینا، جیسے آمنہ عبید، جو بھی آپ کو جو بھی نام ہے آپ نے وہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درست تاریخ لکھنے کی مشق، جیسے 21/اگست 2021، حمزہ اور پھر فل اسٹاپ۔ ہر مہینے کے نام کا املا بھی شامل ہے، یعنی آپ نے ایسے ہی اسی پیٹرن میں آپ نے اس کو جو ہے وہ تحریر کرنا لکھنا ہے۔ خط میں استعمال ہونے والی علامات درست مقام پر لکھنا جائیں، جیسے فل اسٹاپ، ایکسکلیمیشن مارک، سلیش، ٹھیک ہے۔ اپنا نام اور گھر کا پتہ لکھنے کی مشق، یعنی آپ نے سطر، آپ کے پاس جو ہے وہ گھر، مکان نمبر اور گلی نمبر، آپ نے وہ سب، اور سٹی جس میں آپ رہتے ہیں آپ نے وہ سب ایک جو ہے وہ ایک پراپر جگہ سے آپ نے جو ہے وہ اسے لکھنا ہے۔ اب یہی ہے ہمارا سب کچھ، لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے اس کی دہرائی کروا دیتی ہوں، یعنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا کیا معنی ہے بیسیکلی۔ اچھا، تو سب سے پہلے آپ کو سب سے پہلے آپ نے جو سب سے پہلا ٹاپک سینٹینس سیکھتا ہے اس میں آپ لوگوں نے صرف جو ہے وہ خیریت کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ کیسے ہیں، امید آپ خیریت سے ہیں، میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ نے بس خیریت پوچھنی ہے، اور آپ نے بس بتانا ہے کہ آپ نے کس متعلق میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے ان سے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ میں آپ نے جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس نے کیا پوچھا تھا، اور آپ نے بس اس کی اسٹارٹنگ بتانی ہے جو کہ آپ اس کو آنسر میں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور پیراگراف لکھ رہے ہیں، اس میں آپ نے پراپر بات چیت شروع کر دینی ہے، اور ایسے جو ہے وہ آپ نے 4 پیراگرافس لکھنے، ٹھیک ہے۔ ایسے 4 پیراگرافس لکھنے جس میں آپ نے ان سب چیزوں کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ نے دینی ہے، یعنی مختصر، یعنی ایسی بات کرنی ہے کہ وہ بندہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس سے بات کریں، یعنی اس انداز میں جو ہے وہ آپ نے اس سے بات کرنی ہے۔ یہ 4 جو پیراگرافس ہوں گے، ان چھوٹے چھوٹے پیراگرافس ہوں گے، ان میں آپ لوگوں نے وہ سب باتیں لکھنی ہے جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے اس شخص یا اس انسان جو ہے وہ بندے سے کرنی ہے۔ آخر میں ہم لوگوں نے بس اس سے یہی کہنا ہے کہ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا ہے، اجازت چاہتا ہوں، یا مجھے کوئی کام ہے، انکل آنٹی یا گھر میں بڑوں کے سلام اور چھوٹوں کو پیار، یا چھوٹے حامد کو میری طرف سے پیار،
جو بھی آپ جیسے بھی اسے لکھنا چاہتے ہو آپ ویسے اس کو جو ہے وہ تحریر کر کے لکھ سکتے ہو. اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے جیسے ایک خط ہوتا ہے نا, تو ہم لوگ ایک خط کو, اگر آپ کو کبھی خط ریسیو ہوا ہے تو ایک براؤن سے کلر میں ہوتا ہے اور آپ اس کو اوپن کرتے ہو اور آپ کے اندر اس کے اندر آپ کا خط ہوتا ہے اور آپ اس خط کو پڑھتے ہو. اسی طرح جو ہے ہم خود بھی ایک خط بنا سکتے ہیں, ایک پراپر ایک جو ہے وہ کارڈ بناتے ہیں, انویلپ بیسیکلی ہم ایک پراپر سے بناتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ اپنا خط لکھتے ہیں. وہ بہت خوبصورت لگتا ہے, بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اکثر لوگوں کو پسند بھی آتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو آج کا جو ہے وہ عنوان اور کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا, اور آپ سے ایک ادر لیکچر میں ملوں گی. ٹیک سیلف. اللہ حافظ.